جی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے ایک چھوٹا سا قول جو ہے وہ 91 نمبر قول ہے کلمات قصار میں سے. فرماتے ہیں ان ہذہ القلوب، یہ دل بھی تملو اکتا جاتے ہیں، کما تمل الابدان، جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں. فابتغوا لہا طرائف الحکم، لہذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو. لطیف حکیمانہ نکات تلاش کرو، جس طرح یعنی دل کو خوش رکھنے کے لیے، کیونکہ جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی اکتا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. آج کے دور کے مطابق مولا کا یہ کلام ہے. آج ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کا دل اکتایا ہوا ہے، چاہے گھر میں سہولتیں بھی موجود ہیں لیکن دل اچاٹ ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے لطیف باریک باریک ادب والا کلام تلاش کیا کرو، جو کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. اس کے میں ایک دو نمونے پیغمبر کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مثلا حضور پاک مولا علی اصحاب بھی ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں اکٹھے، اور آپ جو ہے حضور پاک کھجور کھاتے ہیں، گیٹا جو ہے وہ گٹھلی جو بچتی ہے وہ علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور آخر پر کہتے ہیں کہ یا علی، آج تم نے تو بہت زیادہ کھجوریں کھائی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ مزاح ہے، دل کو تازگی عطا کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو مزاح کہتے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ فی المزاح حیاتن، مزاح کرنے میں زندگی ہے، دلوں کو زندگی ملتی ہے، سکون ملتا ہے. دوسری، ایک سیاہ رنگ کا غلام حضور کے پاس آیا تو آپ نے اس سے مزاح فرمایا. کالا سیاہ رنگ کا غلام آیا اور آپ نے اس سے مزاح فرمایا. وہ مزاح کیا فرمایا؟ یہ کہ کالے تو جنت میں نہیں جائیں گے. وہ رونے لگ گیا، پھر اس کو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو پیار کیا اور فرمایا پریشان نہ ہو، جب تم جنت جاؤ گے نا تو تم سفید رنگ کے ہوگے. دیکھیں، حقیقت بھی ہے، مزاح بھی ہے. تو دل کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے. تو اسی طرح ایک ضعیفہ آئی، اس کو حضور نے کہا جو بوڑھی ہے نا عجوزہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی. وہ پریشان ہوگی، رونے لگ گئی. جس کو حضور نے کہہ دیا ہو کہ وہ جنت نہیں جائے گی، پھر اس کو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب تو جنت جائے گی نا تو خوبصورت جوان ہوگی، ضعیف نہیں.